ایک نوجوان نے سوال کیا ہے۔ سوال ذرا حیا کے خلاف ہے لیکن بہت اہم اور ضروری مسئلہ پوچھا ہے، خاص کر کے جو نوجوان ہے ان کے لیے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ مجھے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے، میں اس سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اس کی وجہ سے جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے۔ پلیز اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دے یا کوئی ایسا عمل بتا دے جس کی وجہ سے یہ جو کثرت احتلام ہے اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ دیکھیے جی، یہ بات خوب سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو اللہ رب العزت نے نوجوانوں کو، مردوں کو جو پانی دیا ہے، جس کو منی کہا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی پانی نہیں ہے، بلکہ اس کو آب حیات کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے زندگی کا اگر آپ نے اپنے حفاظت کر لی، یعنی اس کو ضائع نہیں کیا، تو آگے چل کر آنے والی زندگی میں آپ جو ہے لمبی وقت تک جو ہے آپ اپنے جو جنسی خواہش ہے اس سے آپ لطف اندوز ہو سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا کسی بھی طور پر، بعض لوگ جو ہے، بعض لڑکے، نوجوان نسل جو ہے وہ ہاتھوں کے ذریعے سے یا دیگر غلط کاموں کی وجہ سے یا اسی طریقے سے احترام کے ذریعے سے جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو پانی ہے اس کی قلت پڑ جاتی ہے، اور آگے پھر آنے والی جو زندگی ہوتی ہے، یعنی شادی کے بعد والی زندگی، اس کے بعد جو ہے پھر ان کے لیے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ لڑائی جھگڑے اور یعنی کہ جو نئی زندگی ہوتی ہے جو خوشگوار ہونا چاہیے وہ پھر خوشگوار نہیں رہتا۔ اس کی وجوہات یہی ہے۔ اب جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ احتلام کیوں زیادہ ہوتا ہے، کوئی وجوہات ہوتی ہے، ویسے جو ہے احتلام نہیں ہوتے، کچھ وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے احتلام ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ جو نظر ہے نا، نظر، اس کی حفاظت اسلام نے کیوں ہم پر فرض کی ہے کہ آپ اپنی نظروں کو جھکائیں۔ یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، کہ تم اپنی آنکھوں کو جھکاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی جب آنکھیں جھکے گی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ اگر آنکھیں نہیں جھکے گی، بد نظری ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو غلط جگہ پر استعمال ہوگا، زنا، بدکاری، یا پھر اسی طریقے سے ہاتھوں کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے احتلام کے ذریعے سے یہ جو منی ہے یہ خارج ہوگا۔ تو اس لیے اسلام نے جو ہے وہ نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ یہ تمام تر جو باتیں ہیں نا، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے اور موبائل میں سب کچھ ہے، تو لہٰذا خاص کر کے جو نوجوان ہے ہمارے سننے والے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ موبائل کو اگر استعمال کرتے بھی ہیں تو آپ اچھی چیزیں دیکھیں، غلط چیزیں دیکھو گے تو کسی بھی صورت میں آپ اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ جو بیماری ہے احتلام وغیرہ کی، آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ جوانی میں ہوتے ہیں اور آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں، جس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے اگر آپ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مجزنی کرتے ہیں، یا مجزنی نہیں کرتے تو پھر رات میں جو چونکہ وہ مادہ جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے خارج ہو جاتا ہے، پھر جب رات کو سوتے ہیں تو پھر وہ شرمگاہ سے نکل آتا ہے، تو اسی کو احتلام کہا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے، چاہے موبائل کے ذریعے سے یا ویسے عام ہمارے جو معاشرہ ہے وہ بھی انتہائی خراب ہو چکا ہے۔ جو عورتیں ہیں آج کل کے، خاص کر کے جو شہری علاقے ہیں، وہاں پر ایسے ایسے لباس پہنتی ہے جس کو دیکھ کر یقینی طور پر کوئی بھی آدمی جو مرد ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ان کے جذبات ابھریں گے، اور جذبات ابھریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ گناہ کی طرف جائے گا، یا پھر اس سے جو ہے احتلام وغیرہ ہوگا۔ تو اپنی نظروں کی حفاظت۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلط جو آپ کے دوست احباب ہیں، کہیں آپ کے دوست احباب غلط تو نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہو، ظاہر سی بات ہے جب آپ باتیں کرتے ہو، اگر فحش قسم کی آپ باتیں کرو گے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھو گے بیٹھو گے جو فحش قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ایسے مجلس سے آپ نے آپ کو بچانا ہے۔ اگر آپ ایسے مجلس میں بیٹھو گے تو آپ کسی بھی صورت میں آپ اس بیماری سے نہیں بچ سکتے۔ اگر آپ بیٹھو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی باتیں ایسے ویسے باتیں ہوگی اور آپ کے جذبات ابھریں گے، اور پھر ہوگا یہی کہ آپ کو جو ہے وہ احتلام ہوتا رہے گا۔ تو ایک کام یہ کرے کہ غلط صحبت سے اپنے آپ کو بچائے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، جو نیک ہے، دیندار لوگ ہیں۔
آپ ان کی صحبت میں جا کر بیٹھا کریں تاکہ آپ کو جو ذہن ہے وہ صاف رہے۔ اور تیسرا کام یہ کرے کہ رات کو سوتے ہوئے بالکل اپنے ذہن میں غلط خیال نہیں لانا۔ اگر آپ غلط خیال لاؤ گے سوتے ہوئے، اگر آپ نے غلط خیال لائے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو یہی ہوگا، یعنی آپ کا احتلام ہوگا۔ لہٰذا اس کے علاوہ اگر آپ کے اللہ رب العزت نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ جو ہے فی الفور نکاح کر لیں۔ بہترین جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نکاح کر لیں۔ اگر آپ نکاح کرو گے تو آپ ہر قسم کی گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور یہ جو احتلام کی صورت ہے اس سے بھی آپ محفوظ رہو گے، آپ کی جو منی ہے وہ صحیح جگہ پر خارج ہوگی۔ اور اگر آپ کو شادی کی استطاعت نہیں ہے تو پھر کوشش یہ کرے کہ روزے رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے شہوت کو مارنے کے لیے، اپنے شہوت کو مٹانے کے لیے روزہ بہترین صورت ہے کہ آپ روزے رکھیں۔ اور اس کے علاوہ نمازوں کا اہتمام کریں، وضو کے ساتھ رہے اور استغفار کی کثرت کرے، اور رات کو جب سوتے ہوئے جیسے کہ میں نے کہا کہ اپنے ذہن کو بالکل صاف کرنا ہے، گندے خیال کو اپنے ذہن میں کسی بھی صورت نہیں لانا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو سورۃ طارق یاد ہے، والسماء والطارق، تو وہ جو صورت ہے یا اس کی چند آیتیں آپ تلاوت کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنت طریقے کے مطابق یعنی دائی کروٹ پر سو لیں، اور جو دعائیں ہے وہ آپ پڑھ لیں، اللہم بسمک کا وہ دعا ہے، اور اس کے علاوہ جو چاروں قل ہے اور آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی اور چاروں قل یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ اس بیماری سے، یا جو آپ کی کثرت کے ساتھ جو آپ کو احتلام ہوتا ہے، اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ویسے کبھی کبھار اگر احتلام ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کثرت کے ساتھ اگر آپ کو احتلام ہوتا ہے تو اس کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو ہوتا ہے تو پھر آپ کسی اچھے معالج سے رابطہ بھی کر سکتے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے آپ یہ کام آزما لیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ اگر پھر بھی آپ کو ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی، تو پھر آپ کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، جنسی اعتبار سے آپ کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا پھر اس صورت میں آپ کسی ڈاکٹر سے یا کسی اچھے سے جو حکیم ہوتا ہے اس سے آپ رابطہ کر لیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے جو بھائی نے سوال کیا ہے ان کو جواب مل چکا ہوگا۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔